نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ حج آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا تاکہ اس پر وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام کو یاد کریں۔ کس پر؟ فرمایا کہ جو مویشیوں میں سے ہم نے ان کو روزی دی ہوئی ہے اس پر کیا کریں؟ اللہ کے نام کو یاد کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، فرمایا پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے لیے تم فرمانبردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور فرمایا خوشخبری ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا، پھر خانہ کعبہ کی طرف حج بیت اللہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی اور شرک کو مثالوں کے ساتھ رد فرمایا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ جو قربانی ہے یا شاعر اللہ کی تعظیم ہے، یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ جو انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ اب وہاں پر تو مطلقاً یہ بات بیان ہو چکی ہے شاعر اللہ کی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قربانی کو اللہ کا شاعر اور اللہ کی نشانی بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ قربانی یہ تمہارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں قربانی ان کے لیے بھی لازم تھی، وہ بھی قربانی کرتے تھے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات بیان فرمائی، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رائج کی ہے، ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ یعنی جتنی بھی امتیں گزری ہوں وہ کیا کرتی تھی؟ قربانی کرتی تھی۔ فرمایا کہ آگے ساتھ فرما دیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا جو قربانی کا جانور ہے نا اس پر کیا کریں؟ اللہ کا نام لیں۔ کیا کریں؟ کوئی بھی جانور ذبح کریں گے اس پر کس کا نام لیں گے؟ دیکھیں، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کیا جائے۔ کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے ذبح کیا جائے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے گا، اللہ کے ہاں وہ قبول ہے اور اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اور یہی جانور اگر کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا کسی اور کی خوشنودی کے لیے یا کسی اور کی نظر نیاز کے لیے ذبح کیا جائے تو یہی جانور انسان کے لیے وبال بن جائے گا، اور یہ حرام ہے، یہ حلال ہوتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا جہاں پر خون اور خنزیر کا ذکر فرمایا ہے نا یہ حرام ہے، وہیں پر ساتھ فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پڑا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، مطلقاً قطعی حرام ہے۔ کیا ہے؟ قطعی حرام ہے کہ جس پر اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کسی نبی، ولی، بزرگ، بت، کسی کا بھی نام لیا جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا کہ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے کیا کرو؟ تابعدار ہو جاؤ، یعنی اسی کے لیے اسی کی خوشنودی کے لیے تمام عبادات کرو، قربانی کرو، اسی کے لیے نظر نیاز پیش کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور فرمایا کہ خوشخبری ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو بندہ عاجزی کرتا ہے نا، عاجزی کرتا ہے وہی بندہ یہ سارے کام کرے گا نا، جو اللہ کی ذات کو بڑی ذات سمجھتا ہے، قادر مطلق سمجھتا ہے، وہی اس کے سامنے یہ سارے اعمال کرے گا۔ اور ساتھ فرمایا یہ جو مخبتین ہیں نا، عاجز لوگ ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی 4 صفات کا بیان فرمایا ہے کہ جو عاجز لوگ ہیں، عاجزی کرنے والے، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ ایک تو فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔
دل ان کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عظمت کے پیش نظر ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی ان کے دل میں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصْوَابَهُمْ، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان مصائب پر جو ان پر آ جائیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حالت آ جائے، اس پر کیا کرتے ہیں؟ یہ صبر کرتے ہیں۔ یہ عاجز لوگوں کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ افضل العبادات جو ہے نماز، عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا ہمیشگی ہوتی ہے ان کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور چوتھی صفت یہ بیان فرمایا کہ جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ روزی کس نے دی ہے؟ وہی لوگ کہتے ہیں نا میرے اندر یہ ہنر تھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ سب اللہ نے دینا ہے۔ روزی کس نے دینی ہے؟ کسی کو کم زیادہ وہ اپنی حکمت کے تحت دیتا ہے، لیکن دیتا اللہ ہے۔ اسباب پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کی طرف دوبارہ اس کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ یہ جو اونٹ کی قربانی ہے اس کو ہم نے بنایا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے شعائر میں سے۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اس میں کیا ہے تمہارے لیے؟ بہتری ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اور فرمایا اس پر اللہ کا نام لو جب یہ قطار کے اندر کھڑے ہوں۔ جب یہ کیسے کھڑے ہوں؟ دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے گا تو کھڑے ہو کر ذبح کیا جائے گا۔ اونٹ کس حالت میں ذبح کیا جائے گا؟ لٹا کر ذبح کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے اس کی اگلی ایک ٹانگ کو باندھ دیا جائے، اوپر جوڑ کے گھٹنے کو باندھ دیا جائے، اور پھر اس کو یہاں پر یہ گردن کے بالکل نچلے حصے پر یہاں پر یوں خنجر مار کے یا چھرا مار کے اس کو یہاں سے زخم کر کے اس کو کیا کر دیا جائے؟ ذبح کر دیا، جس کو نحر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا سنت طریقہ ہے۔ کسی نے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اونٹ کو ذبح کر رہے تھے لٹا کر، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے کہ اس کو لٹا کر ذبح کرو، بلکہ اس کو کھڑا کر کے ایک ٹانگ باندھ کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، نحر کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، فرمایا کہ جب یہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں، دیکھیں جب خون نکلتا ہے نا اونٹ پھر گرتا ہے، فرمایا جب یہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس میں سے کھاؤ۔ قربانی ہے تو بندہ خود کھا سکتا ہے اس میں سے، نظر ہو تو اس میں سے نہیں کھا سکتا، قربانی میں سے کھا سکتا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور فرمایا تم کھلاؤ اس بندے کو جو قناعت کرنے والا ہے، جو صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو بھی کھلاؤ اس میں سے۔ وَالْمُعْتَرَّ، اور وہ بندہ جو بے قراری دکھا رہا ہے، بے قرار بندہ، بے صبرہ بندہ۔ بھائی ایک ہوتا ہے قناعت کرنے والا، کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، تھوڑا مل گیا پھر بھی ٹھیک ہے، اور بے صبرہ ہوتا ہے زیادہ مل گیا پھر بھی نہیں ٹھیک، نہ ملا پھر بھی نہیں ٹھیک، یہ بے صبرہ ہی رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کو کھلاؤ، دونوں کو کیا کرو؟ اس کا گوشت کھلاؤ، مانگنے والا ہو یا مانگنے والا نہ ہو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یار دیکھو سوچنے والی بات ہے، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگائیں۔ ایک معصوم سا بچہ اس کو پکڑ کے 100 اونٹ ایک قطار کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بیل کتنا طاقتور ہوتا ہے، ہمارے وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، ہاں گائے، یہ سارے جانور، وہ سارے طاقتور جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیے ہیں، انسان کے ساتھ مانوس ہیں، اور وہ بات مانتے ہیں انسان کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے مسخر اس لیے کیے ہیں تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ اور اگلی بات بیان فرما دی کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، فرمایا کہ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ان جانوروں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ کو تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ تمہارے دلوں کا تقوی۔ دیکھیں قربانی جو ہوتی ہے نا، اصل تو قربانی بندہ اپنی جان کی دے نا، قربانی کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانور کو جان کے بدلے میں قربانی کا ثواب دے دیا۔ جتنا جان کو بندہ قربان کرتے ہیں نا، وہ جانور اگر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیتا ہے تو اللہ وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہاں جی، اور دوسری یہاں پر کیا مقصد کیا ہے؟ گوشت بھی نہیں مقصد، گوشت چاہے سارا کھا لو،
خون بھی نہیں مقصد، مقصد کیا ہے؟ تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص. اور اگر ریاکاری آ گئی نا تو پھر عمل سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا. اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا ہے نا، اللہ کے نام پر. تو بتوں کا یہاں پر رد کر دیا گیا ہے. جو لوگ بتوں کے سامنے جانور ذبح کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ جانور ذبح کر کے گوشت ان کے سامنے رکھ دیتے تھے، یا وہ خون لے کے نا ان بتوں پر ملتے تھے. ہاں جی، ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے نا. اسی طرح ہمارے یہ جو ہندوستان کے مشرک ہیں یہ تو انسانوں کی بھی قربانی دیتے ہیں، انسانوں کے چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں. پرانے جو ہندو ہوتے تھے وہ اپنی اولاد کے چڑھاوے چڑھا دیتے تھے کسی بت کے نام پر، اور ابھی بھی ایسے موجود ہیں، بعض ہیں، کم ہیں لیکن ہیں ضرور. اور دوسروں کے بچوں کی قربانی وہ تو بہت زیادہ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بتوں کے نام پر بچوں کو ذبح کر دینا یا انسانوں کی قربانی دینا، انسانوں کے چڑھاوے چڑھانا، اور وہ اس کو کہتے ہیں بلیدان. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلیدان کرنا نا. تو وہ جانور کو، انسانوں کو ذبح کر دیتے ہیں جانور کے بتوں کے نام پر. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، آپ دیکھیں یہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچے، آپ دیکھیں گے کوئی بچہ گیا ذبح شدہ ملا آپ کو، کوئی ایسے معاملات کبھی کبھی اخبارات میں آپ دیکھتے سنتے ہوں گے. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو خبیث قسم کے عامل لوگ ہوتے ہیں نا، خبیث عامل، کالے جادو والے عامل لوگ ہوتے ہیں، وہ شیطان کے نام کی انسانوں کی قربانی دیتے ہیں. شیطان نے یہ شرط رکھی ہوتی ہے کہ تم ہمارے لیے یہ کام کرو تو پھر ہم تمہارے کچھ کام آئیں گے. شیطان کی دوستی حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض دفعہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کس نے کیا. ایسے گندے لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں، تو وہ لوگ بھی ایسے کام کرتے ہیں. تو بہرحال فرمایا قربانی کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی. اور قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقوی. اور فرمایا کذالک سخرھا لکم، فرمایا ان جانوروں کو اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے کہ تم اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. وبشر المحسنین، اور فرمایا کہ اور خوشخبری یہ ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.